अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज असनाद। आज जो चीज़ें हम आपको एक्सपोज करने जा रहे हैं वो इस तमाम दावे के बिल्कुल उल्ट हैं। जो हकीकत है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट है वो एक लेटर लिखता है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, और ये वो लेटर है जिसकी कॉपी एक्सक्लूसिवली डॉन न्यूज़ के पास, एक्सपोज के पास मौजूद है। और इस लेटर में उनसे ये शिकायत की जाती है कि जितने भी इंतजामी महकमे हैं उनके सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज जो आमतौर पे इन महकमों को चलाते हैं, वो वज़ीर-ए-आला पंजाब के सेक्रेटेरिएट जिसका जो आमतौर पे तमाम अहकाम जारी करता है वज़ीर-ए-आला के कहने पे, सो वज़ीर-ए-आला के कहने पे कोई भी महकमा वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट के किसी भी अहकामात को बजा नहीं ला रहा, बल्कि उल्टा जुल्म ये किया जाता है कि जब अगर कोई डायरेक्टिव दे ही दिया जाता है तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता, उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता, उस पर किसी किस्म का वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट को फीडबैक नहीं दिया जाता। क्या यही वजह है कि पंजाब में अगर हम देखते हैं तो पिछले कुछ अरसे के दौरान जो रिटायर्ड बाबू थे, जिनमें कुछ की उम्र शायद 72 साल के लगभग भी हो चुकी है, 24 के करीब ऐसे रिटायर्ड बाबू हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे दोबारा भर्ती कर लिया गया है। और ना सिर्फ इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे दोबारा भर्ती किया गया बल्कि इनको लाखों रुपए की तनख्वाहें भी दी गई। कुछ जो चंद एक नाम मेरे पास है, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, मैं वो शेयर करता चलूं, जिनमें सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम पंजाब के सेक्रेटरी लॉ जो है अबुल हसन नजमी का है, और ये जनवरी 2004 में रिटायर्ड हुए। तकरीबन 12 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, पंजाब हुकूमत के मुलाजिम हैं। जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 6 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। शुएब बिन अजीज इन्फॉर्मेशन ग्रुप के थे, अक्टूबर 2010 में रिटायर हुए। उस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, 66 साल की उम्र में वो आज भी 5 लाख पैकेज पे काम कर रहे हैं। कामरान लाशारी दिसंबर 2012 में रिटायर हुए, PHA लाहौर CDA चेयरमैन, जो मुख्तलिफ अहम ओहदों पर तैनात रहे। आज भी वो जो डायरेक्टर जनरल वॉल्ट सिटी अथॉरिटी उस पर काम कर रहे हैं। कर्नल एहतशाम बड़ा क्लोज नाम कंसिडर होता है वज़ीर-ए-आला पंजाब के हवाले से। इस वक्त ये साहब MD दानिश स्कूल लगाए गए हैं और एडिशनल IG पंजाब रह चुके हैं। CCP लाहौर भी रहे। अहमद रजा ताहिर जनवरी 2014 में रिटायर हुए थे, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया गया, हालांकि इनका इन्फॉर्मेशन कमिश्नर से कोई ताल्लुक नहीं था। 6 लाख तनख्वाह है। तारिक अयूब साबिक DMG ऑफिसर 2010 में रिटायर हुए, इनको पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड में लगा दिया गया। और सब्तैन फजल अली इनको 2011 में रिटायर हुए, MD लाहौर मैस ट्रांजिट अथॉरिटी, 5 लाख रुपए माना में लगा दिया गया। तो क्या यही वजह है कि जितने भी पुराने बाबू थे जिनसे पंजाब गवर्नमेंट की और खासतौर पे PMLN की बड़े गहरे ताल्लुकात थे, उनको ऑब्लाइज करते हुए भारी भरकम तनख्वाहों पे लगा दिया गया? क्या ये गुड गवर्नेंस है? हम जानेंगे। मगर इसके साथ साथ एक छोटी सी और चीज मैं आपसे शेयर करता चलूं। दुनिया के रिपोर्टर हैं हसन रजा, ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट और स्टोरी उन्होंने हमसे शेयर की, और इसके मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पिछले कुछ अरसे के दौरान 124 मोअज़्ज़ज़ कौमी और सूबाई अरकान असम्बलियों को अपनी पसंद नापसंद के तहत 2 अरब 91 करोड़ रुपए की खतीर ग्रांट, खुसूसी ग्रांट, तरक्याती फंड्स जारी किए। और सब कुछ जो है वो रूल्स को रिलैक्स करते हुए किया गया। 521 स्कीमों के लिए CM डायरेक्टिव ने 130 ये डायरेक्टिव्स जारी किए, और इनमें जो अहम नाम है उनमें स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब हैं। मेरे पास डिटेल हैं, सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने के 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये 20 करोड़ की ग्रांट अपनी मुख्तलिफ 13 स्कीमों के लिए ले चुके हैं। आबिद शेर अली हैं, पीर अमीन हसनात हैं, तलाल चौधरी, सिकंदर बोसन, जबकि सूबाई वज़रा में पंजाब की आयशा गौस पाशा हैं, वज़ीर फाइनेंस है हमीदा वहीदुद्दीन है, मलिक मोहम्मद इकबाल चनन है, और तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट ज़हीम हुसैन कादरी भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल है जिन्हें हुकूमत पंजाब ने बहुत नवाजा। और मैं ये बताता चलूँ कि इस तमाम प्रोसेस में किसी भी अपोजिशन के कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन को पंजाब में खसूसी ग्रांट जारी नहीं की गई। मौजू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है राना ताहिर साहब ने, फॉर्मर एडिटर जंग है, बहुत सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कमर चीमा साहब तज्जियाकार हैं, नमज यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, गुड गवर्नेंस पे पॉलिसी रिसर्च पेपर का काम भी कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया कमर साहब। लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं शुएब सिद्दीकी साहब। ये इनका हल्का जो है वो अयाज सादिक साहब के जो कौमी असम्बली का हल्का उसके नीचे आता है, बहुत शुक्रिया शुएब सिद्दीकी। और PMLN की नुमाइंदगी करने के लिए अब से कुछ देर बाद हमें इनामुल्लाह खान न्याजी जो MP है मियाँ वाली से, और इमरान खान के कज़न भी हैं मगर PMLN में वो शामिल हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे। मैं राना साहब बात का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। ये सारे जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए, अगर हम पुरानी हिस्ट्री में जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब कभी सैलाब के पानी में खड़े हुए हैं, कभी बारिशी रेलों में खड़े हुए हैं, कभी किसी को सस्पेंड कर दो, कभी किसी को, तो बड़ा इंपैक्ट आता था कि बड़े ताकतवर वज़ीर-ए-आला हैं, ब्यूरोक्रेसी की जुर्रत नहीं है वो उनको ना कर सके। मगर ये जो लेटर है जिसमें उनका अपना ही सेक्रेटेरिएट शिकवे कर रहा है कि जनाब हमारी भी को सुन लो, हमारी भी को मदद कर लो, क्या ये गुड गवर्नेंस है या क्या ये उनका इस चीज़ को जाहिर नहीं करती कि ही हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ऑन ब्यूरोक्रेसी? राना साहब शुक्रिया शराज। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि गुड गवर्नेंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है,
اگر آپ کل کے چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ملک میں گڈ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں. تو ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ جو ہیں، اگر ان کی یہ رائے ہے کہ پاکستان میں گڈ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے صوبے میں بڑی گڈ گورننس ہے؟ باقی جہاں تک جن باتوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے بیوروکریسی کے حوالے سے اور باقی گرانٹس کے حوالے سے، تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ سیاسی بنیادوں پر فنڈز دینا یہ روایت 1985 سے شروع ہوئی، اور سب سے پہلے اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں محمد نواز شریف صاحب نے. اچھا، یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو بھائی وزیر اعلیٰ نواز شریف جو آج کل وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم 1985 میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے یہ روایت شروع کی، انہوں نے یہ آغاز کیا. ٹھیک ہے کہ ہمارے سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی خامی یا کوتاہی یا غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے، دوسروں پر ملبہ ڈالنا ہماری روایت ہے. ٹھیک ہے. جہاں آپ نے جس خط کا ذکر کیا، اس سے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی بے بسی کا اظہار ہوتا ہے جی، کہ بیوروکریسی کس طرح ان کے قابو سے باہر ہے. اور رانا صاحب جو لوگوں کو ری اپوائنٹ کیا گیا ہے، یہ اتنے بڑے نام، تو کیا نئی جو بیوروکریسی آ رہی ہے اس پہ یہ ریلائی نہیں کر پا رہے جو بابوؤں کو دوبارہ سے بھرتی کیا جاتا ہے؟ یہ جو خط ان کو لکھنا پڑا غالباً اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو نئے بیوروکریٹس ہیں، جو نئے اپنا لوگ بھرتی ہوتے ہیں، مقابلے کے امتحان پاس کر کے آگے آتے ہیں، ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اور ریٹائرڈ لوگوں کو اپنا اس طرح اوبلائج کیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں آج جو گورننس کا برا حال ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بیوروکریسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اور تمام اہم فیصلے یہ ریٹائرڈ لوگ کرتے ہیں. مجھے چیمہ صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. آپ نے ایک ریسرچ پیپر بھی کیا ہوا ہے، جو ڈاکومنٹس میرے پاس ہے اس کے مطابق یہ واضح طور پہ جو پنجاب ری امپلائمنٹ پالیسی 2003 اور پنجاب کانٹریکٹ امپلائمنٹ پالیسی 2004 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے ان لوگوں کو اپوائنٹ کرنا. تو گڈ گورننس کے حوالے سے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ گڈ گورننس ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ کیا کیا چیزیں لیک کر رہے ہیں اس میں؟ انفیکٹ شراز صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب آپ اداروں پہ یقین کرتے ہیں تو گڈ گورننس تب ہوتی ہے. پرسنالٹی پہ یقین کرنے سے گڈ گورننس نہیں ہوتے. اگر ادارہ آزاد ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ نیب ہو، وہ جوڈیشری ہو، تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے گڈ گورننس. ایک چیز. سیکنڈ بات یہ ہے کہ مائکرو مینجمنٹ جو ہے یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور بیوروکریسی میں اور کسی بھی افیئر میں، یہ صرف دس از ناٹ فار دس گورنمنٹ پی ایم ایل این اور اینی ون، سب مائکرو مینجمنٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ فائل نیچے سے اوپر آئے، اوپر سے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کی فائل نیچے سے اوپر آئے. تو اٹ مینس کہ بیوروکریسی کو آلریڈی نیچے لیول پہ وہ جو گریڈ 17 کا آفیسر بیٹھا ہوا ہے اسے پتہ ہے میں نے فائل اوپر کون سی بھیجنی ہے، بیکاز اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. اگر نیچے سے فائل گل جاتی ہے پھر وہ اوپر سے نیچے بھیجیں گے تو ایک پروسیس ہے. تھرڈ بات یہ ہے کہ آپ کا، ہم جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ صوبوں کے پاس پاور نہیں ہے. جب جمہوریت آتی ہے تو صوبوں کے پاس پاور آتی ہے. تو جب پاور آتی ہے تو پھر آپ نیشنل فائنانس کمیشن لیتے ہو اور کہتے ہو صوبوں کے پاس پیسہ آنا چاہیے. جب نیشنل فائنانس کمیشن صوبے کے پاس آتا ہے تو دین پروونشل فائنانس کمیشن نہیں آتا. ٹھیک ہے. اٹ مینس دا پاور نیڈس ٹو گو ڈاؤن، ایڈمنسٹریٹو اور فسکل دونوں. ٹھیک ہے. اس کو جانا چاہیے ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل اینڈ یونین کونسل. جب وہ پوری ہیرارکی میں جائے گی تو کم سے کم فرسٹریشن ہوگی، اور پھر اس طرح کے بڑے لوگ جس کا جتنا دل کیا پیسے لے لیے اپنے انفلوئنس سے، سیکرٹری کو کال کر لی، منسٹر کو کال کر لیکن لی. یہ تو وزیر اعلیٰ بے بس ہے نا یہاں پہ. وہ تو کہہ رہے ہیں جناب سیکریٹریٹ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے احکامات کو بجا نہیں لا رہے. لائکلی پاسبلٹی کی ایکسیسو مینجمنٹ ہے، مائکرو مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے کہ سم ویئر سم ہو وہ تنگ آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کے سامنے بلوچستان کی مثال بڑی واضح ہے. جو فائنانس سیکرٹری پکڑے گئے ہیں اس کے بعد ایک جو میٹنگ ہوئی ہے سارے بابوؤں کی، انہوں نے کہا ہم آئندہ سے پولیٹیشنز کی بات نہیں مانیں گے، یہ ہم سے کام کروا لیتے ہیں اور بعد میں ہم پھنس جاتے ہیں اور پکڑے ہم جاتے ہیں. سو یہ ایکسیسو مائکرو مینجمنٹ ہے. ایکسیسو مائکرو مینجمنٹ کپلڈ ود ٹرسٹ نہیں ہے انسٹیٹیوشن کے اوپر، پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ہے. آپ نے لوکل باڈی الیکشنز تو کروا دیے لیکن وہ نیچے سارا فلاڈ ہے. میں اس کی فنڈنگ پہ آتا ہوں کہ لوکل باڈیز الیکشن کرا دیں گے. ایک بریک ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں. شعیب صدیقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. بریک کے بعد ان سے بھی بات کریں گے کیا وجہ ان کے حلقے میں اتنے زیادہ فنڈز لگائے جا رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کو کیوں نہیں اس کا شیئر دیا جا رہا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ سے بریک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے گڈ گورننس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ پنجاب میں گڈ گورننس کس طرح زبوں حالی کا شکار ہے، کیا اس کے ڈاکومنٹس ہیں. لاہور اسٹوڈیو سے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے
اس کا الیکشن بھی سب نے دیکھا اور بہت کلوز الیکشن وہ رہا جس میں ایاز صادق صاحب دوبارہ ایم این اے الیکٹ ہوئے اور نیچے والی جو سیٹ آپ کی تھی وہ پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق تھا تو پی ایم ایل این کو ہرا کے وہ سیٹ آپ نے لی. چونکہ آپ وہاں کے ایم پی ہیں تو جو گرانٹس ایشو کیے جا رہے ہیں اس کے مطابق صرف جنوری اور فیبری کے 2 ہفتے کے اندر اندر ایاز صادق صاحب کو کوئی 20 کروڑ کی گرانٹ 13 اسکیموں کے لیے جاری کی گئی ہے. تو کیا وہ آپ نے اپنے اس علاقے کی بہتری کے لیے کوئی اسکیم جاری نہیں کی, کوئی اسکیم آپ نے نہیں دی جو گورنمنٹ آپ کو بھی گرانٹ دیتی؟ شعیب صاحب. بہت شکریہ شراز صاحب آپ کا کہ آپ نے ایک بڑے اہم معاملے کے اوپر آج مجھے دعوت دی اور انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ جو ایاز صادق صاحب کو 20 کروڑ روپیہ گرانٹ مل رہی ہے, اللہ کرے کہ وہ ہمیں حلقے میں لگتی نظر آئے. ایاز صاحب یہ گرانٹ لگا دیں الیکشن کے اندر اور جیت جائیں الیکشن. ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ آ کے جو لوگوں کے کام ہے ہمیں دور کرانا, ہمیں گرانٹ دینا تو بڑی دور کی بات ہے. اور میں تو ان کے خلاف جو کہ ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر گیا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہیرنگ ہے. یہاں پر 25 کروڑ روپیہ مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کو نوازا جا رہا ہے, ان کو دیا جا رہا ہے. آپ نے تو 20 کروڑ روپے بتایا, یا صادق صاحب کو تو 70 کروڑ روپے گرانٹ ایشو ہو چکی ہے. اور حلقے کی یہ صورتحال ہے کہ میرے حلقے میں 147 میں 12 یونین کونسلیں آتی ہیں. میں نے ہر یونین کونسلوں سے پانی کے سیمپل پی سی ایس ایل لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ ہر جو کہ ہے ٹیسٹ کے اندر 20% سے زیادہ آرسینک آ رہا ہے. لوگ زہریلا پانی پینے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں. اور جب ہم نے عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن کے تحت ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگانے شروع کیے ہیں, اب تک ہم 15 فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر چکے ہیں. انہوں نے پولیس بھیجی, انہوں نے ٹاؤن کے لوگ بھیجے, انہوں نے ہمارے فلٹریشن پلانٹ وہاں سے بند کرانے کی کوشش کی. نہیں تو اس میں تو وہ تو علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے تھا نا, ایسا سٹیپ کیوں لیا گیا شعیب صاحب؟ یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں لوگوں کے کام کرنا. اگر یہ لوگ کام کرنا چاہتے ہوتے تو جب ہماری گورنمنٹ تھی, یہاں سے علیم صاحب وزیر, انہوں نے میاں میر ہسپتال ہم نے کوئی 10 کروڑ روپے کی لاگت سے اس کا انفراسٹرکچر بنایا. آج تک ہسپتال میں نہ ایمرجنسی ہے, نہیں وہ ہسپتال چل رہا ہے, میاں میر ہسپتال چل رہا ہے شعیب صاحب. آؤٹ ڈور کے اندر کسی دوائی کی سہولت میسر ہے. وہ ہسپتال جو آپ کہہ رہے ہیں چل رہا ہے, وہاں پر صرف ان کا من پسند عملہ لگ کے تنخواہیں وصول کر رہا ہے. ہسپتال آپ کے سامنے جب مرضی میڈیا جائے, میں تو 2 دفعہ جا کے میڈیا کے ساتھ وزٹ کیا ہے. اور الیکشن کے دوران جب انہوں نے اس کو ہسپتال کو کھولا تو وہاں پہ تو ایکسپائر دوائیاں دی گئی. اچھا چلیں ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے مجھے, ٹھیک ہے, مجھے شعیب سے میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے انعام اللہ خان نیازی نے, ایم پی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. بہت شکریہ انعام صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ جو پنجاب گورنمنٹ میں پسند ناپسند کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور 124 کے قریب معزز صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین کو جو فنڈز جاری کیے گئے جس میں بیشتر جو ہیں وہ وزراء ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ایم پی ایس جو ہیں وہ obviously ایم این ایز عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, اپوزیشن کا بھی اتنا ہی حق ہے, اپوزیشن کو کیوں فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے؟ انعام صاحب دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو بالکل میرا خیال ہے کہ آپ اچھی طرح اگر صحافت سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فنڈز ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ ہمیشہ خود استعمال کرتی ہے, اپنے نمائندوں کے ذریعے استعمال کراتی ہے. جی, یعنی اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہوتا, نہ اپوزیشن کو کوئی دخل دینے دیتا ہے. یہ شروع سے یہ ساری دنیا میں یہی رواج ہوگا, انڈیا کے اندر ہے, باقی کا مجھے نہیں پتا, لیکن اندازہ ضرور ہے کہ ہمیشہ گورنمنٹ کے نمائندوں کو ہی گورنمنٹ اپنے نمائندوں کے ذریعے ہی فنڈ استعمال کراتی ہے. نہیں سر, اپوزیشن کا آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کا حق نہیں ہوتا ان فنڈز پہ؟ اپوزیشن کا بالکل حق نہیں ہوتا. اس کی وجہ کہ اپوزیشن جب صرف کیڑے نکالنے پہ رہے نا, اور اس کو کوئی چیز مثبت نظر نہ آئے, ساری منفی چیزیں نظر آئیں, تو اپوزیشن کو اپنی جگہ پہ ہی بیٹھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ فلٹریشن پلانٹ والا جو ڈرامہ لگا ہوا ہے, فلٹریشن پلانٹ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سے فلٹریشن پلانٹ انہوں نے لگائے جن کو پولیس نے جا کے روک دیا. دیکھیں بھائی, یہ ہر وقت الزامات کی نیگیٹو پالیٹکس اور طفل مکتب بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ان کو سیاست کے الف کا پتہ ہے نہ بے کا پتہ ہے, اور لگے ہوئے ہیں ڈنڈورا پیٹنے سے ایک تماشا برپا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میاں میر ہاسپٹل کی یہ بات کریں, میرے ساتھ چلیں, آپ بھی چلیں ساتھ, میں آپ کو دکھا دوں میاں میر ہاسپٹل کا فنکشن کیا ہو رہا ہے. یہ ساری بیٹھ کے الزام تراشی کرنا اور بیٹھ کے اپنا ٹی وی پہ اپنے انٹرلیکٹ جاڑنا, آپ میرے ساتھ ٹائم رکھ لیں. اچھا انعام صاحب, میں چلیں آپ نے ایک چیز مجھے کلیئر کر دی کہ جناب اپوزیشن کا حق ہی نہیں ہے, جس پہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن بھی, شعیب صاحب میں آتا ہوں, اپوزیشن عوام کے نمائندے ہیں, اور میں نے یہ رول کہیں پہ نہیں سنا نہ دیکھا نہ پڑھا ہے کہ جناب اپوزیشن کو فنڈز نہیں ملنے چاہیے. مجھے صرف یہ بتا دیں
کہ جو بلدیاتی سارا انتخاب چلا, بلدیاتی نمائندے منتخب کیے گئے, تو عام تاثر یہی ہوتا ہے اور بلدیاتی نمائندوں کو جو ہے وہ آگے امپار کیا جاتا ہے, ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں. تو جب بلدیاتی نمائندے الیکٹ ہو گئے تو پھر اس کی کیا وجہ تھی کہ جتنے بھی میجورٹی فنڈز ریلیز ہوئے ہیں وہ بلدیاتی انتخابات کے بعد ہوئے ہیں. تو بلدیاتی نمائندوں کو بھی تو کم از کم کچھ دینا تھا کہ وہ اصل جو عوام کے نمائندے ہیں جو گراس روٹ لیول سے ہیں ان کو بھی دیا جا سکے. بلدیات کو عدالتوں میں رکے ہوئے اور ان کی مہربانی کی وجہ کر کے رکے ہوئے ہیں. آج عدالت وہاں سے ریلیز کر دے, آرڈر ریلیز کر دے, 1 ہفتے کے اندر آپ الیکشن لیں اور بلدیاتی نمائندوں کو باقاعدہ طور پہ پورا ڈیولپمنٹ فنڈ بجٹ پورا دیا جائے گا. اور یہ جو صاحب کہہ رہے تھے 25 کروڑ روپیہ اور 70 کروڑ روپیہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں MP ہوں مسلم لیگ نون کا. اللہ ان کی زبان مبارک کرے مجھے 25 کروڑ روپے مل جائے تو میں ان کے گھر شکریہ ادا کرنے جاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور دوبارہ اس پہ گفتگو سے جاری رکھوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے جو فنڈز دیے جا رہے ہیں مختلف معزز ممبران قومی اسمبلی کو, ان کی بات کی جا رہی تھی. میں رانا طاہر صاحب آپ پہ آتا ہوں. بے شک کچھ عدالتی سٹے آرڈر ہے جس کی وجہ سے میئر کے انتخابات نہیں ہو رہے یا اوپر نہیں جا رہے, لیکن نچلی سطح پہ تو سارا سیٹ اپ آ گیا ہے نا, کونسلر سے لے کے ناظم, چیئرمین, جس طرح سارے سیٹ اپس ہیں ہر جگہ پہ آ گیا. تو یہ فنڈز جو ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب 2 ارب 91 کروڑ کی خصوصی گرانٹس جاری کرتے ہیں, جس طرح انعام اللہ صاحب کا کہ ہم اپنی اسکیمز دیتے ہیں اس کو چیک کے بعد دیا جاتا ہے. 2 چیزیں میں نے آپ سے پوچھی ہیں. ایک تو یہ فنڈز جو منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو کیوں نہیں دیے جا رہے؟ بے شک میئر کے انتخاب نہیں ہوئے لیکن نیچے سارا سیٹ اپ موجود ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن صرف شور میں جاتی رہتی ہے, ان کو فنڈز دینے نہیں چاہیے. انہوں نے تو سیدھا کہا کہ بالکل ان کا رائٹ ہی نہیں ہے ان فنڈز کے اوپر. دیکھیں, انعام اللہ نیازی صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انعام اللہ نیازی صاحب نے بالکل صحیح اور سچی بات کی ہے. وہ غالباً اس قسم کے سیاستدان ہیں جن سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ جھوٹ بولیں گے, اور انہوں نے جو حقیقت ہے میرا خیال ہے وہی بیان کی ہے. حکومت کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ اوپر سے کہتے ہیں حکومت کے وزیر کہ اپوزیشن کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے گا, اپوزیشن اپنی ترقیاتی اسکیمیں دے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اپوزیشن والے اپنی ترقیاتی اسکیمیں دیں, ان کو بھی فنڈز جاری کیے جائیں گے, لیکن نہیں مل رہے, لیکن وہ نہیں ہوا. لیکن انعام اللہ نیازی صاحب نے جو حقیقت ہے وہ بات کی ہے کہ واقعتاً اپوزیشن کے بارے میں حکومت کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ان کو فنڈز نہیں ملنے چاہیے. اس کی وجہ کیوں اپوزیشن کو فنڈ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں, ملنے تو چاہیے, اور بلکہ ملنے نہیں چاہیے جب لوکل گورنمنٹ وجود میں آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے لیے ہماری سیاسی حکومتوں نے, خواہ وہ سندھ کی حکومت ہو, خواہ KPK کی حکومت ہو, خواہ وہ پنجاب کی حکومت ہو, انہوں نے پوری کوشش کی کہ جتنا بھی ڈیلے کیا جا سکے بلدیاتی الیکشن کو ڈیلے وہ کیے, لیکن اب ہو گئے نا, اب تو سیٹ اپ آ گیا, صرف اوپر کے میئر رہتے ہیں. اب بھی مختلف ہیلے بہانوں سے اس میں تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں. تو کیونکہ ہم لوگ, ہمارے جو ہے نا صوبائی یا وفاقی حکمران, وہ یہ نہیں چاہتے کہ جمہوریت جو ہے, جمہوریت کی اصل روح تو یہ ہے کہ یہ نیچے تک جائے. بالکل. قمر چیمہ صاحب, جمہوریت کی اصل روح لوکل باڈی ہے, لوکل باڈی کو فنڈز نہیں دیے جا رہے. اوبیسلی اس کے کچھ لیگل بائنڈنگز ہیں, کچھ کیسز کورٹ میں پینڈنگ ہیں, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے سینیریو میں اگر یہ ساری فنڈنگز جو ہے وہ لوکل باڈی ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے دی جائے تو اس کا فائدہ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی فائدہ ہو. جیسے میں نے بتایا نا جی کہ پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے جس سے ایڈمنسٹریٹو اور جو فسکل جو اقتصادی اور انتظامی پاور ہے وہ نیچے یونین کونسل پہ جانی چاہیے. لیکن شراز صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہی غلط ہے کہ فنڈ جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین کے پاس جانے چاہیے. پارلیمنٹیرین کا مین کام لیجسلیشن کرنا ہے, اس کا کام ہے قانون سازی کرنا, ان کا ڈیولپمنٹ کام نہیں ہے. ہمارے ملک کی جو ڈیبیٹ ہے وہ الٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں لوگوں کے, ہم نے بیسیکلی پبلک جو ہے نا وہ ایک ایز اے کلائنٹ ہے, اس سے کلائنٹ سمجھا جاتا ہے کہ اس, اور کلائنٹ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ پولیٹیشین وہ ایز اے پیٹرن کام کر رہا تھا کہ میں ان کے سارے کام میں نے کرنے ہیں. سو اس کو پولیس کے پاس کام ہے یا تھانے کا کام ہے یا کچہری کا کام ہے تو وہ کونسلر کے پاس, MP کے پاس, MNA کے پاس. یہ ڈیبیٹ شروع کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ ملک میں یہ بتایا جائے کہ ان کا کام لیجسلیشن کرنا ہے. لیجسلیشن بہت جگہوں پہ کمزور ہے. فار ایگزامپل اپوزیشن کو فنڈز کیوں نہیں دیے جا رہے؟ ویری سمپل, کیا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ لوگوں کا ہی بھلا ہوگا نا, انہوں نے بھی تو لوگوں کے لیے لگانے ہیں. جی, اپوزیشن کو فنڈ تو اس لیے نہیں ملیں گے. اپوزیشن کو اگر فنڈ ملیں گے تو وہ کانسٹیٹوئنسی میں جا کے کہہ سکیں گے یہ میں نے کام کیا ہے. اینڈ دین جب الیکشنز ہوں گے 2018 میں الیکشنز ہوتے ہیں تو اس سے یہ سیدھی سی بات نکلی ہونے کہ جی اس حلقے میں تو میں نے کام کروایا تھا. سو جس
نے کام کروایا ہوگا وہ جا کے بتائے گا دیکھو میں نے یہ کام کروایا. تو جو ڈیولپمنٹ ورک ہے وہ الیکشن کے ریزلٹس کے اوپر امپیکٹ اس کا ڈیفینیٹلی, اور پبلک جو ہے وہ بڑی پبلک بھی ڈیفینیٹلی ہم ہی اس معاشرے سے ہیں تو ہم بھی اسی کو ووٹ دیتے ہیں. اچھا لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کام کروایا. ٹھیک ہے شعیب صدیقی صاحب مجھے یہ بتائیے گا چونکہ آپ بھی ایم پی ہیں تو ایک آپ کو تو چلیں یہ ایاز صادق صاحب کے نیچے آپ ایم پی ہیں اور پی ٹی اے سے آپ کو تعلق ہے, آپ کو تو کہیں پہ وہ گرانٹس نظر نہیں آ رہی, مگر اوور آل کیا ابھی بھی یہ جس طرح انعام اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جناب اپوزیشن تو صرف شور مچاتی ہے, ان کو فنڈز دینے نہیں چاہیے, انہوں نے کیا کرنے ہیں فنڈز لے کے, تو کیوں آپ شور مچاتے ہیں؟ آپ کام کیا کریں, آپ بھی فنڈز لیں, اپنی اسکیمیں گورنمنٹ کو دیں, کیوں آپ لوگ اسکیمیں نہیں دیتے؟ شیراز صاحب آپ کو بتاؤں انعام اللہ صاحب کی بات, یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 25 کروڑ روپیہ نہیں مل رہا جی, تو انہیں میں وہ لیٹرز بھی دے دیتا ہوں کہ جو ان کے ایم پی ایس کو ملے ہیں وہ ڈی ڈی سی کے اندر جو میٹنگیں پروفڈ ہوئی ہیں میں اس کی کاپی بھی دیتا. اب وہ نئی انعام اللہ نیازی صاحب کے اوپر میاں برادران اعتبار کرتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر, تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا. کبھی انہیں وہ ٹکٹ نہیں دیتے ہیں, کبھی ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی ان کو فنڈ نہیں ملے. انہوں نے میاں میر ہسپتال کی بات کی ہے, یہ میرے ساتھ آئے, میں انہیں میاں میر ہسپتال کی. اچھا شعیب صاحب میری سنیں, ایک تو یہ کہ دیکھیں آپ کریڈیبلٹی بالکل بات پرسنل اٹیکس پہ نہ جائیں, آپ جنرل بات کریں, حوصلہ پیدا کریں, جو کہ شور مت میں چاہے میرے ساتھ آئیں. آپ شیراز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہو. انعام اللہ اچھا انعام صاحب آپ ایک منٹ رکیے گا. شعیب صاحب میاں میر ہسپتال شعیب صاحب میری بات پرسنل, میاں میر ہسپتال کی ایمرجنسی چل رہی ہوگی تو یا یہ ریزائن دے دیں یا میں ریزائن دے میاں دوں میر گا. اسپتال اگر فلٹریشن پلانٹ ہو کے نہیں انہوں نے گورنمنٹ لگائے ہوئے ہیں یا یہ ریزائن دے دیں یا میں ریزائن دے دوں گا. دیکھیں میری شعیب صاحب آپ کو گمراہ کر رہے ہیں جو کہ اچھا شعیب صاحب میں یہ دیکھیں ایک تو شعیب صاحب انعام صاحب مجھے ایک منٹ, شعیب صاحب آپ ایک مہربانی کر کے پرسنل اٹیک نہ کریں, آپ جنرل بات کریں. ٹھیک ہے انعام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں نہیں ملے, اسپیشل گرانٹس ملتی ہے لیکن وہ اس کو ڈینائی کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, میرا سوال وہیں پہ ہے, میاں میر ہاسپٹل پہ آپ کہتے ہیں جی اگر ایمرجنسی چل رہی ہوگی تو کریں گے. شعیب صاحب ہسپتال کی بات کی, میں شعیب صاحب وہی یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں میر ہسپتال چلے نا, وزٹ کر لیں. اچھا حوصلہ ٹھیک تو پیدا کریں. ہے چلیں وہ میاں میر ہاسپٹل, میاں میر ہسپتال ایکٹیو ہے, میاں میر ہسپتال کی ایمرجنسی چل رہی ہے تو میں ریزائن کر دوں گا, اور اگر نہیں چل رہی ہے تو یہ ریزائن کر دیں. چلیے یہ آپ کے چلیں. اچھا میں دکھاتا ہوں کہ فلٹریشن پلانٹ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے اور پولیس کے گنڈوں سے بھیج کے نہیں بند کرائے. اچھا شعیب صاحب شعیب صاحب جہاں تک فنڈ کرانے کی بات ہے, یہ جو بتائیں کہ ایاز صادق صاحب یہ 20 کروڑ روپیہ کہاں پہ لگا. اچھا شعیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ ذرا ایاز صادق صاحب سے تھوڑا سا باہر نکل آئیں. شعیب صاحب میری بات بھی سنیں, ایاز صادق صاحب سے باہر نکل آئیں, مجھے جلدی بتائیں کہ آپ لوگ کیوں وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنی اسکیمیں نہیں دے رہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو اپنی اسکیمیں نہیں دے رہے, کہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ منتخب نمائندے ہیں تو اب اگر آپ ہماری آپ دیکھیں ہم نے تمام اسکیمیں دی ہیں, اپنی بجٹ اسکیم کے اندر ان کاموں کی نشاندہی کی ہے, اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ لوگ کام کریں, ہم وہاں پر کھڑے ہو کے اعلان کریں گے کہ جی پبلک کو کہیں گے کہ ووٹ ان کو دے دیں, ہمیں مت دیں. او خدا کے لیے کام کرو. مجھے اب ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. انعام صاحب سے جانیں گے کہ جو اپوزیشن الزامات لگا رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گڈ گورننس کے دعوے کیے جا رہے تھے, ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیٹر کا میں نے حوالہ کیا کہ ان کے سیکرٹری کی جانب سے لکھا جا رہا ہے کہ جناب بیوروکریسی ہم سے تعاون نہیں کر رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹائرڈ بابوں کو دوبارہ بھرتی کرنے کا سلسلہ ہے, کیا وجہ ہے وزیر اعلیٰ کیوں ان پہ رلائی کر رہے ہیں, یہ انعام صاحب سے جانیں گے. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم ایک آپ سے تھا بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے جو اپوزیشن نے الزامات لگائے ہیں دوبارہ چلتے ہیں انعام اللہ نیازی کی طرف. نیازی صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو اپوزیشن الزام عائد کر رہی ہے اس میں کچھ ریئلٹی تو ہے. چلے میاں میر ہاسپٹل کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ لیں تو جنرلی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیکریٹریٹ کا ایک لیٹر میرے پاس ہے جس میں وہ شکایت اور شکوہ یہ کر رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیکریٹریٹ کی جانب سے احکامات بیوروکریسی کو صادر کیے جاتے ہیں وہ اس کو سیریسلی نہیں لے رہی, اور وہ آبویسلی احکامات وزیر اعلیٰ کے بہا پہ جاری ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ بابوں کی ایک لسٹ ہے جن پہ رلائی کیا جا رہا ہے. ابو الحسن نجمی صاحب ہیں اور باقی لوگ ہیں, میں ان کے ایکسپیرینس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے, کامران لشاری صاحب ہیں, مگر بات یہ ہے کہ why they are not giving chance to the new bureaucracy, to the new officers, instead of relying on یہ پرانے بابے جن پہ آج بھی چلتے ہوئے آپ کی گورنمنٹ کو کافی اس پہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور you are giving them huge perks, privileges. انعام صاحب دیکھیں جی بات یہ کرنے والی کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے قمر صاحب نے کہا نا کہ اپوزیشن کو فنڈز اگر ریلیز گورنمنٹ کرنے شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے اگلا الیکشن کے لیے اپنی جان بنا جائیں. بات بالکل سچی ہے اور صحیح ہے, بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو اس کا ہم نے توڑ نکالا تھا. ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو, رانا ثناءاللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی باقاعدہ طور پہ کہ اپوزیشن اپنی اسکیمیں پوائنٹ آؤٹ کرے,
ठीक है। मकसद क्या था कि अपोजिशन जो जरूरत है अगर इलाके में वाकई किसी चीज की, वो अपोजिशन पॉइंट आउट करे, गवर्नमेंट अपनी निगरानी में खुद कराएगी। ठीक है। इनके हाथ में इनको फड्डा क्या है, फड्डा वो फट्टी लगने का, अच्छा, ताकि वो नहीं तो सर अगले इलेक्शन के लिए फट्टी सिर्फ ऑपोजिशन ही लगा सकती है, गवर्नमेंट के वो लोग भी तो फट्टी लगा सकते हैं ना। गवर्नमेंट लगा सकती है कि गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के बैठी हुई होती है, अच्छा। उसका ये इस्तिकाक है। अच्छा। अपोजिशन का कोई इस्तिकाक नहीं होता इस बारे में, बिल्कुल स्ट्रेट बात कर रहा हूं मैं। एक बात, दूसरी बात ये है, नहीं गवर्नमेंट फट्टी लगा ले, ऑपोजिशन ना लगाए सर। नहीं सर नहीं, मैं ऑब्वियसली हमारा राइट है, हम इलेक्शन जीते बैठे हैं और कौम ने लोगों ने। नहीं सर, मैं इनाम साहब मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं, फट्टी लगाना क्या गवर्नमेंट का राइट है? देखिए जी, राइट की बात नहीं है, आप इस बात पे ना अड़े, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। सर मुझे समझ नहीं आई, मैं इसलिए आपसे, अगर अपोजिशन को तो बहुत ज्यादा दुख है किसी स्कीम का या किसी काम का या किसी जरूरत का इलाके में, तो हमें स्कीमें दे दे, हम करवा देते। तो आपका कहने का मकसद ये है कि 3 साल में अभी तक पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में किसी भी ऑपोजिशन के एमपी एमएनए ने गवर्नमेंट को कोई स्कीम ही नहीं दी? कोई नहीं दी स्कीम, बिल्कुल 100% मैं गारंटेड बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ हवाई ड्रामे हैं और सिर्फ बयानबाजी है, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और कुछ भी नहीं। तो ये लोग 3 साल से, फिर 3 साल से ऑपोजिशन क्या कर रही है और गवर्नमेंट फिर क्यों नहीं कुछ करती? ऑपोजिशन जो कर रही है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो कोई नई बात तो नहीं है, कुछ छुपीलू की बात तो नहीं है। जो कुछ कर रही है उनको आपको भी अंदाजा होना चाहिए, मुझे भी अंदाजा। लेकिन नेगेटिव पॉलिटिक्स जहाँ पे आ जाए ना, नेगेटिव पॉलिटिक्स का यही इंजाम होता है जो ये देख रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये, आपने बाबों की बात की कि बाबे आगे बैठ गया ये वो। अब जैसे मैं और ज्यादा शायद लोगों को जानता भी ना हूं, लेकिन कामरान लश्शारी की मैं आपको छोटी सी बात जी कामरान लश्शारी इज एन एसेट फॉर दिस कंट्री। ऐसे लोग जो होते हैं जिनका इस तरह एक्सपीरियंस, और जिस बंदे के एक्सपीरियंस से अगर गवर्नमेंट रिटायरमेंट के बाद अगर चाहती है फायदा उठानी, तो उसमें बुराई क्या है ये मुझे नहीं समझ आ रही। सर मैं बता रहा हूँ, मेरी अब मुझे सर इसका जवाब ले ले मेरे से। ये बात है आपकी पंजाब री एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2003, पंजाब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2004, वो ये कहती है कि 63 साल से जायद उम्र के किसी भी शख्स को सरकारी मुलाजमत में ना तो मुस्तकिल रखा जा सकता है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन पंजाब में बाकायदा तौर पे 24 के करीब लोगों को रखा गया है, जिनमें 8 ब्यूरोक्रेट्स और एमपी स्केल देकर उन्हें मुख्तलिफ सरकारी महकमों में रखा गया है, और ह्यूज पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, 5-5, 6-6 लाख तनख्वाह, गाड़ी, घर, ये वो, दैट्स क्वाइट कॉमन। तो ऐसी सर्विसेज जिसके केस में आपको इतना पे करना पड़ा है और जो असल जायज हकदार है उनका हक मारना पड़ा है, तो उस पर इन लोगों को खुद ख्याल करना चाहिए ना सर। देखिए शिराज, देयर इज नो शॉर्टकट टू द एक्सपीरियंस। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, अगर सिर्फ बातें करने से तजर्बे हासिल होते और सारी चीजें होती तो मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी। मुझे कानून का अभी नहीं पता, ये जो आप कानून पढ़ के बता रहे हैं, आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस कानून। मैं लेकिन एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि एक बंदा जिसका एक्सपीरियंस की या जिसके तजर्बे की इस मुल्क को या शहर को या जिले को या सूबे को जरूरत है, तो उसको इस्तेमाल करने में मुल्क की भलाई है, को बुराई नहीं है। ठीक है जी, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ आऊंगा। शुएब सिद्दीकी साहब, जिन लोगों को लगाया गया है, ऑपोजिशन ये अलेज करती रही है कि जी ये पॉलिटिकल बेनिफिशियरी हैं ये लोग, और इनको बाकायदा तौर पे जो उन्होंने सर्विसेज दी थी अपनी सर्विस के दौरान में पीएमएलएन को, उसके रिवॉर्ड में नहीं लगाया जा रहा है। शुएब साहब, ये सूरत हाल है। आपने तो वजीर आला सेक्रेटरीट से लेटर का जारी किया है। पिछले इजलास में 2 दिन पहले, जो बल्कि पिछला नहीं, जो करंट इजलास चल रहा है, 2 दिन पहले डिप्टी स्पीकर साहब ने रोलिंग दी है कि इजलास के दौरान कोई सी भी महकमे का कोई सेक्रेटरी नहीं आता है। मुल्क और कौम के पैसे से इजलास हो रहा होता है, हमारी कौम देख रही लेजिस्लेशन होगी, इस असेंबली में लोगों के मसाइल हल होंगे, तो डिप्टी स्पीकर साहब ने ये रोलिंग दिया है कि अगर आइंदा से इजलास में कोई सेक्रेटरी ना आया तो मैं इस चेयर के ऊपर ही बैठूंगा। ये हाल है कि हुकूमत का डिप्टी सेक्रेटरी रोलिंग दे रहा है। गुड गवर्नेंस की ये सूरत हाल है जो आप एक्सपोज कर रहे हैं। राना ताहिर साहब, मुझे आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहिए होंगे। आप समझते हैं कि ओवरऑल, मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं, मेरे पास फिगर्स हैं, मैं तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा, आर्मी की भी एक स्टेटमेंट आईएसपीआर की इशू हुई थी जिसमें उन्होंने गुड गवर्नेंस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया था। आप इस वक्त कहीं पे गुड गवर्नेंस देख रहे हैं सर? क्या लोगों को उनके राइट्स और रिलीफ मिल रहे हैं? नहीं, देखें, पंजाब में गुड गवर्नेंस का मुजाहरा ननकाना साहब में भी हुआ, जब वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टीज के चेयरमैन सदीकुल फारूक पे हमला हुआ। जब नहीं, वो तो अपने एमपी, वो तो पीएमएलएन के एमपी पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये गुड गवर्नेंस का एक शाहकार है ना। इसी तरीके से मॉडल टाउन में जिस तरह लोगों का कत्लेआम किया गया, वो भी एक गुड गवर्नेंस का नमूना है। ठीक है। फैसलाबाद में जिस तरह हुआ, वो भी गुड गवर्नेंस का नमूना है। आबिद शेर अली साहब के वालिद मोहतरम जो हैं, वो राना सनाउल्लाह साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने 20 से ज़ायद कत्ल करवाए हैं।
तो हुकूमत पंजाब फाफन की का रिपोर्ट को भी मैं यहाँ पे कोट करता चलूं कि पंजाब को उन्होंने करप्शन पे सब पे टॉप पे रखा है। सो फाफन की जो रीसेंट रिपोर्ट है करप्शन पे, उस पे सब पे टॉप पे रखा है। ये सूरत हाल है। चीमा साहब, चूंकि गुड गवर्नेंस इज योर सब्जेक्ट, हैव यू सीन गुड गवर्नेंस एनीवेयर इन पंजाब, पर्टिकुलरली आफ्टर फाफन रिपोर्ट? डेफिनेटली मैं जो बात करना चाहूँगा वो बिल्कुल बात ठीक है, ये बहुत इश्यूज हैं, लेकिन आई थिंक जो अपोजिशन का काम है वो ये है कि जो पंजाब में अदारे हैं उनसे बात करें। फॉर एग्जांपल पंजाब की जो अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसमें जाएं। इस वक्त 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो अदालतों में खुद गई हुई है कि हमें राइट्स नहीं दे रहे। दैट इज वाई उसके पास सो मोटो पावर्स नहीं है, वो किसी को बुला नहीं सकती। तो पहली बात तो ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो अदारे बैठे हुए हैं वो अपने आप को वो एम्पावर करना है। वो बेसिकली जी नन्ही मुन्नी ऑपोजिशन तो वो क्या करे? नहीं जी, देखिए आपको देनी पड़ेगी, आपको पावर तो देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। हाँ, यूसुफ रजा गिलानी के दौर में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन चौधरी निसार थे। तो अभी भी ये है कि इनको जो पावर है वो पंजाब ऑपोजिशन को देनी चाहिए और दी भी हुई है। 2 कमेटियां, एक में नॉन लीग के बंदे बैठा हुआ और एक में पीटीआई का बैठा हुआ है, उसको एम्पावर करें और जो भी इनकी ग्रीवेंसेस हैं, शोएब सिद्दीकी साहब जो बात कर रहे हैं वहां जाके डिस्कस करें और जिसके साथ इश्यूज को वहां पे बुलाएं ताकि अदारों को एम्पावर किया जाए और एक नई डिबेट की हम तरफ चल पड़े। किसी को इल्जाम मत दें, हाँ अदारों में बैठ के बात करें और अदारों को लोग एक्सपीरियंस हायर किए गए थे, ये डेफिनेटली जी ये मैंने इसलिए शुरू में बताया था कि जो एक्सपीरियंस लोग हायर किए जाते हैं बेसिकली इनसे मर्जी से काम करवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया राना ताहिर साहब, शोएब सिद्दीकी साहब और इनामुल्लाह न्याज़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कुछ पंजाब के फैक्ट्स आपके सामने रखे कि आया पंजाब में गुड गवर्नेंस है या नहीं। ये वो लेटर है जो रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। मैं इस पर मजीद कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मेरे मौजूद पैनलिस्ट ने बाकायदा तौर पर इस पर सारा कुछ आपके सामने खोल के रख दिया। ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्क्रीन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं रियलिटीज एक्सपोज कर रहे हैं कि पंजाब में गुड गवर्नेंस की क्या सूरत आ रहा है। हमें अपने फीडबैक से आगे करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने, देखते रहिए डॉन न्यूज़।